کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جنہیں اپنا کر آپ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو بغیر کسی دوا کے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم ان چند طریقوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو بغیر دواؤں کے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ویٹ لاس۔ اگر آپ کا وزن نارمل سے زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ اپنے وزن کو کم کر کے نارمل سطح پر لے آئیں، اور آپ بغیر دواؤں کے وزن کو کم کیسے کر سکتے ہیں اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ نمبر 2 ہے ایکسرسائز۔ اگر آپ باقاعدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں یعنی ورزش کرتے ہیں تو بھی آپ اپنے بلڈ پریشر کو بغیر دواؤں کے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ ایکسرسائز آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے صحت مند خوراک۔ آپ اپنی خوراک کی عادتوں اور جو کچھ آپ کھاتے ہیں ان پر نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کہیں آپ بہت زیادہ مرغن اور چربی والی خوراکوں کا استعمال تو نہیں کر رہے۔ اگر آپ بہت زیادہ چربی والی خوراکوں کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں کم سے کم کریں۔ خوراک میں بہت زیادہ سرخ گوشت کی بجائے سبزیوں اور فروٹ کو شامل کریں۔ میدے کے بجائے چکی کا آٹا استعمال کریں۔ نمبر 4 ہے نمک کا استعمال کم کریں۔ عام طور پر ہمارے جسم کو نمک کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنا ہم اپنے کانوں کو نمکین بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اسے نارمل لیول پر لے آئیں، اور اگر پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اسے اور بھی کم کر دیں۔ نمبر 5 ہے سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ سگریٹ نوشی اور ہائی بلڈ پریشر کا بہت قریبی تعلق ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو سگریٹ نوشی کو ختم کریں۔ سگریٹ نوشی نہ صرف ہائی بلڈ پریشر بلکہ دل کی امراض کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے پوری اور اچھی نیند لیں۔ اگر آپ نیند پوری نہیں لیتے تو یہ نہ صرف ہائی بلڈ پریشر بلکہ دوسرے کئی امراض کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ نیند کی ضرورت ہر شخص کی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عموماً اوسطاً 8 گھنٹے کی نیند ایک بالغ فرد کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بعض لوگ 6 سے 7 گھنٹے سو کر بھی بہت تر و تازہ محسوس کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ 8 سے 9 گھنٹے سو کر بھی تر و تازہ محسوس نہیں کرتے بلکہ ان کو 10 گھنٹے کی نیند پوری کرنا پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کون سی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ 6 سے 7 گھنٹے سو کر تر و تازہ محسوس کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر 8 یا 9 گھنٹے کی نیند پوری کر لیا کریں۔ نمبر 7 ہے سٹریس یعنی ذہنی دباؤ کو ختم یا کم سے کم کریں۔ آج کل زندگی کافی مصروف ہو گئی ہے۔ ہر شخص کی ملازمت یا کاروبار کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی ملازمت یا کاروبار کے مسائل آپ کی نجی زندگی پر اثر انداز نہ ہوں۔ جو مسائل آپ کا ذہنی سکون برباد کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو حل کریں۔ اگر وہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو ان کے بارے میں اپنی ذہنی سکون برباد کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 8 ہے ریگولر چیک اپس۔ اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے اور آپ کا وزن بھی نارمل سے تھوڑا یا بہت زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ ریگولرلی اپنے بلڈ پریشر کو چیک کر لیا کریں۔ اگر آپ باقاعدگی سے اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو اگر آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا بھی ہائی ہو جاتا ہے تو آپ کو بروقت پتہ چل جاتا ہے اور آپ اس کے تدارک کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، باقاعدگی سے چیک اپ نہیں کرواتے، ان کا بی پی ہائی رہتا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انہیں اسٹروک ہو جاتا ہے اور انہیں فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 ہے فائنڈ سپورٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ایسے افراد ڈھونڈیں جو آپ کی مدد کرتے ہوں، آپ کو سپورٹ کرتے ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں اور آپ کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوں۔ جب آپ ایسے افراد کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، آپ کا دل خوش رہتا ہے اور آپ کا بی پی نارمل رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ منفی لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو یہ بات آپ کی ذہنی سکون کو ختم کرتی ہے اور اس کا براہ راست بلڈ پریشر کے ساتھ تعلق ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے دوستوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔